Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. فرجهم عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر۔ اب ایک روایت سنیے، در منصور چوتھا جلد صفحہ نمبر 57۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، ان کے ساتھ جو نزدیک ترین شخصیت تھیں کعب الاحبار کے نزدیک، وہ ابو ہریرہ خلیفہ دوم خلیفہ ثانی ان کے قریب تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر۔ اب یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 57 کہتے ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ارادت رکھتے تھے، اور خلیفہ ثانی نے یہ حکم دیا، جناب عمر نے حکم دیا کہ ان کو قصہ گوئی، یعنی یہ بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ جمعے کے خطبوں سے پہلے یہ مسجد میں آ کر بنی اسرائیل کے قصے پڑھتے تھے۔ آج سوال ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلیات ایک سبجیکٹ ہے، اسرائیلیات اسلام میں آئی کہاں سے؟ یہ منبر پر جاتے تھے اور قصے پڑھتے تھے، سارے بنی اسرائیل کے قصے۔ جب رسول خدا نے منع کیا، بھائی جب بنی اسرائیل میں تحریف ہے، یہ دین محرف ہے، تحریف شدہ دین ہے، تورات میں تحریف ہو گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے اجازت دیتے؟ لیکن اجازت تھی، یہ قصے پڑھتے تھے بنی اسرائیل کے، اور ان کی تعریف بھی کی جاتی۔ تمام تر اسرائیلیات ان کی وجہ سے اس میں آئیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ یہاں تک کہ انہوں نے جناب عمر کو راضی کیا۔ تاریخ طبری لکھتی ہے کہ یہ کہاں پہ حملہ کریں، کیونکہ رومیوں نے فلسطین کے، آج کے فلسطین پر حملہ کر دیا تھا، اور رومیوں کو یہ شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہودی بڑے تیز ہیں، جب انہوں نے رومیوں کو شکست دینا چاہی تو کس کا سہارا لیا؟ مسلمانوں کا سہارا لیا، اور جب مسلمانوں کو شکست دینا چاہی کس کا سہارا لیا؟ مسیحیوں کا۔ یہ جتنی صلیبی جنگیں جسے ہم کہتے ہیں، صلیبی وار جتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، اس میں یہودی انوالو تھے اور ان کا سہارا دیا۔ وہاں پہ حملہ کروایا، اس کو آزاد بھی کروایا، وہاں پر مسجد بھی بنوائی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب خلیفے وہاں پہ وارد ہوئے اور داخل ہوئے، انہوں نے اس قدر اس جگہ کا یہ احترام کرتے تھے، یہاں تک انہوں نے فرما دیا کہ جو کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ ہے بیت المقدس۔ یہ باتیں ان کے ذہن میں کہاں سے لائیں؟ یہی کعب الاحبار تھے جنہوں نے حملہ کروایا۔ اور یہاں تک کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جناب عمر کے قتل میں کعب الاحبار کا ہاتھ تھا۔ جب کام نکل گیا تو اس کے بعد ان کو قتل بھی کروا دیا گیا۔ کیسے؟ اس کی دلیل واضح طور پر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ خلیفہ ثانی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، کیونکہ یہ پیشن گو تھے، ان سے پوچھتے تھے، وہ سمجھتے تھے علمی شخصیت ہے، ان سے پوچھتے تھے اس جنگ میں کیا ہوگا، فلاں میں کیا ہوگا، اب اسلام کا کیا ہوگا۔ یہ آ کر ان کو بتاتے تھے کہ خلیفہ صاحب آپ 3 دن میں مر جائیں گے۔ دوسرے دن آئے، جناب عمر کو کہا کہ اب 2 دن میں مر جاؤ گے۔ تیسرے دن آئے اور کہنے لگے آپ 1 دن میں مرنے والے ہو۔ بھائی جس کو اتنا ایگزیکٹ پتا ہے وہ وہی ہوگا جو مارنے والا ہے۔ آپ مجھے بولے مولانا 3 دن میں مر جاؤ گے، پھر دوسرے دن مولانا 2 دن میں مر جاؤ گے، پھر مولانا 1 دن میں، فرمایا تیسرے دن میں جناب عمر کا ان کو قتل کر دیا گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اس قدر یہ مکتب اہل بیت میں شامل ہو گئے تھے۔ اور